بالکل علیحدہ کر دیا گیا ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اب ذرا پس منظر سمجھیے کہ یہ کون لوگ تھے جن سے یہ کہا جاتا. دیکھیے آپ کو معلوم ہے کہ ابتدا میں جب کہ حضور ابھی مکہ میں تشریف فرما تھے تو جس شخص کے دل میں ایمان یقین کے درجے میں آ جاتا تھا صرف وہی کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. گویا کہ ایمان پہلے آتا تھا، اسلام بعد میں آتا تھا، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ اسلام کے اعلان کا مطلب کیا ہوگا. گویا کہ اپنے معاشرے کو میں چیلنج کر رہا ہوں، اپنے خاندان سے ہی نہیں اہل و عیال سے بھی کٹ جانے کے لیے تیار ہوں. جو شخص اس حد تک یقین کا حامل ہو جاتا تھا وہ پھر اسلام کا اعلان کر رہا. لیکن رفتہ رفتہ صورت بدلی ہے، خاص طور پر ہجرت کے فوراً بعد. آپ کو معلوم ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات اور اسباب پیدا کر دیے کہ جو دو قبیلے وہاں پر اصل عرب قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج، ان دونوں کے تمام اکابر ایمان لے آئے. اور قبائلی زندگی کا معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر سرداروں نے ایمان قبول کر دیا تو دونوں قبیلوں نے ایمان قبول کر دیا. لیکن یہاں کیفیت اب وہ نہیں تھی. یقیناً بہت سے لوگ ان میں وہ تھے جنہوں نے دل کے ساتھ ایمان قبول کیا تھا، اس کے فیس ویلیو پر تسلیم کیا تھا. لیکن بہت سے لوگ وہ بھی تھے جو یہ دیکھ کر کہ پورا قبیلہ اسلام لا رہا، چلو ہم بھی شامل ہو. یہ صورت تبدیل ہونی شروع ہو گئی. یعنی ان کے حد تک اسلام پہلے آ گیا، پھر رفتہ رفتہ حضور کی معیت میں رہے، حضور کی صحبت حاصل رہی اور اس سے استفادہ کیا تو ایمان بھی پیدا ہوتا چلا. اب یہاں اسلام پہلے آیا، ایمان بعد. یہی کیفیت ہماری ہے آج. ہم مسلمان تو پیدائشی طور پر ہیں، مسلمان والدین کے گھر میں پیدا ہوئے، اللہ یہ کہ کوئی اور کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا ایمان قبول کرتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے تو اسے بھی اپنے خاندان سے کٹنا پڑتا ہے، اسے اسی طرح کے حالات سے، چاہے وہ مار پیٹ اور وہ پرسیکیوشن اور وہ تشدد اور وہ ٹارچر نہ ہو جو ہو رہا تھا مکہ مکرمہ میں. لیکن بہرحال کافی کچھ قیمت انسان کو ادا کرنی پڑتی ہے اپنے اسلام کے قبول کرنے. لیکن ہماری 99,999 فی لاکھ جو اکثریت ہے وہ دونوں پر مشتمل ہے، جو آباء و اجداد کی وجہ سے ڈیو ٹو ایکسیڈنٹ آف برتھ مسلمان ہے. تو اسلام تو پیدائشی طور پر مل گیا، پیدا ہوتے ہی داہنے کان میں اذان پڑھی گئی، بائیں میں اقامت گئی. بڑا عجیب سا لگتا ہے، ایک صاحب نے جب بیان کیا تو میں واقعی چونک گیا. انسان کی پیدائش کے وقت اذان دی گئی اور اقامت کہی گئی، نماز پڑھی گئی، اور اس کے انتقال کے وقت نماز پڑھی گئی بغیر کسی اذان کے، بغیر کسی اقامت کے. گویا کہ اس نماز کی اذان اور اقامت پیدائش کے وقت ہے جو نماز جنازہ کی شکل میں اس کی موت میں پڑھی جا رہی ہے. اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہماری یہ دنیاوی زندگی بس اتنے ہی وقفے کا نام ہے جتنی کہ اذان اور اقامت اور نماز کے درمیان. بہرحال یہ جو صورتحال کی تبدیلی ہوئی، جس کو میں نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ دوسری تبدیلی 100% ہے، یہ تبدیلی اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئی جب حضور کو اللہ تعالیٰ نے اتنی کامیابی عطا کی کہ مکہ بھی فتح ہو گیا. تو اگرچہ عرب میں کوئی فارمل گورنمنٹ نہیں تھی، کوئی حکومت فارمل وہاں قائم نہیں تھی، لیکن قریش کا مقام پورے عرب میں ایسے ہی تھا جیسے کہ کسی ملک کا صدر مقام ہوتا ہے. مذہبی مرکز وہی تھا، خانہ کعبہ وہاں تھا، تمام قبیلوں کے بت وہاں رکھے ہوئے تھے، قریش اس کے متولی تھے.
لہذا قریش کو امتیازی حیثیت حاصل ہو گئی، اور اس کا سب سے بڑا معاشی فائدہ جو انہیں ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جب کہ دوسرے کسی قبیلے کا کوئی تجارتی قافلہ بچ کر نہیں جا سکتا تھا، اس کے لوٹ مار، وہاں قریش کے قافلے کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، اس لیے کہ ہمارے تو خدا ان کے ہاسٹیجز ہیں، ہمارے بت جو ہے رکھے ہوئے ہیں ان کے پاس خانہ کعبہ کے اندر، اگر ہم ان کے قافلے پر کوئی حملہ کریں گے تو وہ ہمارے بتوں کی گردن توڑ کر یا ایسے اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ تو بہت بڑا سیاسی اور بہت بڑا معاشی فائدہ قریش کو تھا اس خانہ کعبہ کی وجہ سے، اور اس پر ایک پوری سورت ہے قرآن مجید میں، لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اس گھر کی وجہ سے ان کو معاشی فوائد حاصل ہے اور امن حاصل ہے۔ بہرحال جب مکہ فتح ہو گیا حضور کے دست مبارک پر صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب پورے عرب کے اطراف و اکناف میں یہ بات طے ہو گئی کہ اب جدید اصطلاح میں ہم کہیں گے اٹس نو یوز کنٹینیوئنگ ریزسٹنس، اب ہم کیا مخالفت کریں اور کیا اب آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کریں، بات ختم ہو گئی۔ جب مکے پر اب حضور کا قبضہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب قبیلوں نے اپنے وفد بھیجنے شروع کیے، فلاں وفد آ رہا ہے ایمان کا اعلان کر رہے ہیں، پورا قبیلہ ایمان لے آیا ہے، فلاں قبیلے کا وفد آ رہا ہے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، پورا عرب مسلمان ہو رہے ہیں۔ اب یہ لوگ جو ایمان لا رہے تھے، اور ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ صرف یہ کہہ دینا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اندرونی کیفیات تین میں سے کوئی سی ایک ہو سکتی ہے، یا تو واقعی ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو واقعتاً صدق دل سے ایمان لا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے ہی سے ایمان لا چکے ہوں لیکن اپنے قبیلے کی عصبیت کی وجہ سے، اور یہ کہ پھر قبیلے کو چھوڑ کر کہیں جانا پڑے گا وہ اظہار نہ کر رہے، اب اس کے اظہار کے اندر کوئی مانے نہیں رہا، کوئی رکاوٹ نہیں رہی، کوئی رزق نہیں رہا، یہ بھی ہو سکتا۔ تو ایک ممکن کیفیت تو یہ تھی کہ وہ ایمان لائے ہو حقیقتاً صدق قلب سے، اور ایک ممکن صورت یہ تھی، اور یہ ہر انقلابی عمل میں ہوتا کہ مخالف انقلاب قوتیں جب یہ سمجھتی ہیں کہ اب ہمارا بس نہیں چلے گا، اب ہم انقلاب کا راستہ نہیں روک سکتے، تو بظاہر سرنڈر کر دیتے ہیں، لیکن دلوں میں ایک ارادہ ہوتا ہے دیکھیں گے کہ موقع ملا، وہ حالات بدلے تو پھر ان سے نبٹ لیں۔ اگر کسی نے اس نیت سے اسلام کا اظہار کیا تو وہ گویا کہ منافق ہے، لیکن بہت سے لوگوں کی کیفیت ہو سکتی ہے نظری اعتبار سے کہ نہ مثبت طور پر ایمان ہے نہ منفی طور پر نفاق ہے، کوئی دھوکہ دینے کا ارادہ بھی نہیں ہے، کوئی صرف ٹائم گین کرنے کے لیے اسلام کا اظہار نہیں کیا، تو گویا کہ یہ پازیٹیو ویلیو ایمان کی +1 +2 +3 +4 ایمان کے درجے ہیں، ایک عام آدمی کا ایمان ہے، ایک ابو بکر صدیق کا ایمان ہے، زمین و آسمان کا فرق، خود صحابہ میں یہ درجہ بندی تھی، اور ہم تو اپنے ایمان سے کیا نسبت اور کیا تناسب قائم کریں گے صحابہ کے ایمان کے ساتھ، بالخصوص ابو بکر صدیق جیسے صدیق یا اکبر کے ایمان کے ساتھ رضی اللہ تعالی۔ اسی طرح -1 -2 -3 -4 یہ منافقت کے درجے ہیں، کس درجے کا نفاق ہے، کس درجے میں ڈٹرمینیشن ہے کہ وی ہیو اونلی ٹو بائی ٹائم، اب اس کے سوا چارہ نہیں ہے، اب ہم ریزسٹ نہیں کر سکتے، اٹس نو یوز کنٹینیو ریزسٹنس، سر جھکا لو اینڈ ویٹ فار سم اوکیزن اپارچونٹی کہ پھر کھڑے ہو اور اس انقلاب کو انڈو کر دے، ختم کر دے، کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ جیسی کہ بالفعل ہوئی، جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے، اور ایک مرحلہ تو ایسا آیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ پورا عرب مرتد ہو گیا، جیسے وہ شکل تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا، اس کے بالکل برعکس پوزیشن ہو گئی یخرجون من دین اللہ۔